جب ایک نیو آپ کا کپل گھر میں ہوتا ہے تو اس کو وہ پرائیویسی اور وہ چیزیں, آج کل کی جو یوتھ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں پرائیویسی ملے, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان لاز میں انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لڑکی بھی اس چیز کو مائنڈ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے ایڈجسٹمنٹ ایشوز آ رہے ہیں. شروع میں جب میرے پاس کیسز آنا شروع ہوئے نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا ایشوز مطلب آ رہے ہیں نا, ایڈجسٹمنٹ ایشوز آ رہے ہیں. ایڈجسٹمنٹ ایشوز کیا ہیں کہ میں اپنی پسند کا کچھ وہاں پر کر نہیں سکتی, میں اپنی پسند سے کھا نہیں سکتی, پسند سے اٹھ نہیں سکتی, پسند کے مطلب میں نے اگر گھر سے باہر بھی جانا ہے, مطلب آپ کی شادی ہوئی, آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لانگ ڈرائیو باہر چلے جائیں, تو وہاں پر ہوگا کہ ساس نے کہنا ہے میں نے ساتھ جانا ہے, اگر کوئی بہن ہے تو وہ کہے گی میں ساتھ جاؤں گی, اگر باپ ہے تو وہ کہے گا کہ چلو بیٹا ہم بھی سارے اکٹھے چلتے ہیں. تو وہاں پر آپ جو کپل ہے وہ اس کے شروع کے دن ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اکیلے ٹائم اسپینڈ کریں. اب وہ جو اکیلا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے وہ انہیں نہیں ملتا. جب انہیں نہیں ملتا, لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں, تو پھر لڑکی نا بہت کوئکلی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نیکسٹ 20 سال بھی ایسے ہی چلے گا, یہ ایسی ہی انوالومنٹ رہے گی, تو میں اس طرح کے انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتی. تو لڑکی پھر سوچتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی چیز پڑھی دیکھی ہے کہ پہلے لڑکے نا کہا کرتے تھے کہ نہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. میرے کلینک پر کافی مرد ایسے آتے ہیں, کپل کاؤنسلنگ کے جب وہ آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایشوز ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. تو مرد سامنے بیٹھا بتا رہا ہوتا ہے, بیوی پریگننٹ ہے, پہلے بھی ایک بچہ ہے اور 2 بچے ہیں پہلے. ہاں اگر اس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے, شی از پریگننٹ. اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا تو یہ اپنی امی کے گھر جا سکتی ہے. سارا احساس ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ دلانے سے کسی کو نہیں آتا. اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے نا تو آپ کے سامنے بلی بھی مر رہی ہوگی نا, آپ کو فکر نہیں ہوگی. بالکل. آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھ کر رو رہی ہے, آپ کی بیوی آپ کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ پریشان ہے, اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی کی ہوئی ہے, آپ کی بیوی پریگننٹ ہے, اس کو آپ کی ضرورت ہے, اس کے موڈ سوئنگ کو انڈرسٹینڈ کریں. لیکن ہسبینڈ کہتا ہے جی تمہارے تو روز کے مسئلے ہیں, اور ہسبینڈ آرام سے بیٹھ کے اپنا گیمز کھیل رہا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. عورتوں کے کام ہی ایسے ہیں. اب یہ وہ ساری چیزیں جو ریئل ایگزامپلز ہیں, اور بہت تھوڑی. ہمارے کلینک پر کیسے لوگ آتے ہیں؟ ہمارے کلینک پر تو وہی لوگ آتے ہیں جو تھراپی افورڈ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے کلینک پر وہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں کہ جو تھراپی افورڈ نہیں کر سکتے, اور جن کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. آپ اپنی امی سے جا کے پوچھیں کہ کبھی آپ نے خود ایسا فیل کیا ہے کہ ابو آپ کے لیے ایموشنلی ان اویلیبل تھے؟ آپ کی امی کو لگے گا نہیں, مجھے تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا. الحمدللہ آئی ہیو سین دیم. ابھی جتنی بھی آپ نے ساری ایڈوائزز کی, جس میں جیسے پہلے آپ نے بولی بات بھی کی تھی نا فائنینشلی بھی کہ میرا تیرا والی, تو آئی ریممبر, اور سب گھروں میں میرے خیال سے میں نے تو یہی بچپن میں دیکھا کہ جو بھی مرد تھے, چاہے وہ میرے دادا تھے, نانا تھے, ماموں تھے, میرے پاپا تھے, کوئی بھی تھا, ہم سب کو میں نے دیکھا کہ واٹ ایور دے ور ارننگ, سو دا وائف نیو, اینڈ ایکچولی پاپا لائک وہ لا کر ماما کو دے دیتے تھے. ایسا ہی تھا, اور پھر ماما کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی, یعنی کہ یہی ہے وہ وائزلی وہ اس طرح نہیں کرتی. میری اماں یہ بتاتی ہے کہ آج کل کی جو خواتین ہے نا وہ کیا کرتی ہیں کہ کسی دوسرے کا دیکھا ہے تو اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے, تو اپنے ہسبینڈ سے آ کے ڈیمانڈ کرنا کہ ان کے پاس تو یہ گاڑی ہے تو ہم اپنی گاڑی چینج کر لیں, یا ہمارے پاس ایک بڑا گھر ہونا چاہیے. تو میری اماں یہ بتاتی ہے, اور وہ اس بات پر میری اماں اس طرح بات کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز میرے اندر نہیں ہے کہ کسی کے پاس اچھا ہے تو میرے سے اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے. یہ کمپیریزن نہیں ہے میرے نزدیک, تو کمپیریزن ویسے سن ہے, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کی عادت, آپ کی سوچ ایسی نہیں ہے.